بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس رمضان میں سب سے زیادہ مسئلہ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ نماز جو تراویح ہے وہ کیسے پڑھیں، تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے، تراویح جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک حدیث ہے، حدیث جو ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، نماز تراویح۔ ان نمازیوں نے صبح ہونے پر ایک دوسرے کو بھی بتایا، تو دوسری رات جو ہے بہت زیادہ مجمع بڑھ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ مسجد کی جگہ وہ تنگ پڑ گئی۔ اس شب نماز کی، صبح کی جو نماز ہے اس سے فارغ ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ نماز جو ہے وہ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی جو خواتین ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح نماز جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو تراویح نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہگار ہوں گے، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ کچھ خواتین کا یہ ہے کہ مرد حضرات تو مسجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طرح پڑھیں گے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کے لیے نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 20 رکعت جو تراویح کی نماز ہے وہ ادا کریں گے۔ ہم 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر پڑھیں گے، 4 فرض پڑھ لیں، 2 سنت موقدہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 20 رکعت جو تراویح کی نماز پڑھیں، اور 20 رکعت جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھی جائیں گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت اسی طرح پڑھ کے ہم سلام پھیریں گے۔ ہماری اس طرح سے 4 ہم نے تراویح پڑھ لی۔ جب ہم 4 تراویح پڑھیں گے اس کے بعد جو ہے وطر کی دعا ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اگر کسی کو آتی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو اوپر سے دیکھ کے بھی پڑھ لیں، اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی نہیں آتی تو کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد کچھ پڑھنا ضروری ہے، چاہے دعا ہی مانگے، کچھ نہ کچھ آپ ضرور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت ہیں پھر دوبارہ سے آپ وہ تراویح شروع کریں گے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، بعض جو عورتیں ہیں وہ 4 رکعت پڑھ کے پھر وہ تراویح جو نماز ہے وہ پڑھتی ہیں۔ نماز ہو جائے گی ایسے بھی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ جب آپ کی 4 تراویح آپ پڑھ لیں گے، 4 تراویح رکعت پڑھنے کے بعد اس طرح بیٹھ کر دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی، 20 رکعت اسی طرح مکمل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں اکثر کہتے ہیں کہ ہم وہ کون سی صورتیں ہیں وہ جو ہم پڑھیں گے، تو اس کے لیے خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں ہی پڑھی جائیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے عورتوں کے لیے۔
جو بھی آپ کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک کا کوئی بھی صورت یاسین کا رکوع یا پھر کوئی بھی آپ کو قرآن پاک کی آیت آتی ہیں تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو 10 صورتیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو وہ بھی یاد نہیں، اگر آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو 10 آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں گی، ابھی نماز تراویح باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہیں تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اسی طریقے سے نماز کی تراویح جو نماز ہیں وہ پڑھی جائیں گی، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی آپ۔ اسی طرح سے آپ اسی طریقے سے 20 رکعتیں جو تراویح ہیں وہ نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 کل آتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ایسے بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے جو صورت پڑھی ہے اس کو بعد میں نہیں پڑھنا، اور جو بعد والی میں پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ تو یہ تو تھا تراویح نماز جو ہے وہ ادا کرنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت جو ہے وہ کیسے کریں؟ نیت تو کہتے ہیں دل کے جو پختہ ارادہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے آپ کھڑی رہوئی، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن علماء جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اسی طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے نیت کرنے کا، زبان سے نہیں ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ 20 رکعت ایسے بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 20 رکعت جو ختم ہونے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ چاہے تو آ کے نفل بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز وہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ تھا تراویح نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ ویسے تو یہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کرنے سے ویسے بھی 10 گنا جو ہے اجر ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو آپ لوگوں کو نفل ادا کرنے چاہیے۔ عورتوں کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت جو ہے وہ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی امامت نہیں کر سکتی۔ خیر القرآن میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضرات صحابیات میں بعض بہت بلند مقام کی حامل تھی۔ حضرت عائشہ کا عمل تقویٰ میں صحابہ کی نگاہ میں بلند مقام تھا۔ حضرات جو ہیں صحابہ مشکل مسائل میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں آیا سامنے جو عورتوں نے مردوں کی امامت کی ہو۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر عورت کو مردوں کا امام بنا دیا جائے تو عورتوں کا مردوں کے آگے ہونا لازم ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کے لیے مردوں کی امامت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ گھر میں حافظہ عورت ہے اور مردوں میں کوئی بھی امامت کرنے کا اہل نہیں ہے، یا جو مرد ہے وہ زیادہ کو قرآن مجید یاد نہیں ہے، یا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، تو کیا عورت اپنے محرم کو مردوں کی امامت کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے حکم بھی عدم جواز کا ہے۔ مرد حضرات جس طرح نماز فرض ادا کرتے ہیں اسی طرح تراویح کی نماز بھی ادا کریں گے۔ تو یہ تھا عورتوں کی جو نماز ہے وہ نماز تراویح کیسے پڑھیں، یہ تھا آج کی میری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو پلیز ضرور شیئر کیا کریں، یہ جو ویڈیو ہے اس کو ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے دوسروں کو کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ اگر کسی کو نہیں معلوم تو وہ انسان معلوم کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔